معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہمارا سلسلہ سیرت صحابہ میں الحمدللہ عشر مبشرہ پر ہم نے اپنی گفتگو مکمل کی، تو آج ہم خالد بن ولید جو سپہ سالار ہے مسلمانوں کے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا، تو ایسے صحابی کی سیرت پر ہم کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کریں۔ تو آئیے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کے نسب کے سلسلے میں تھوڑی بات ہو جائے۔ خالد بن ولید کا اصل پورا نام کیا ہے؟ ان کی کنیت ہے ابو سلیمان خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، اور یہ مرارہ بن کعب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے خاندان سے ان کا تعلق ملتا ہے آگے چل کر۔ اسی خاندان سے، قریش کے اسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ دنیا کا وہ اکیلا سپہ سالار ہے، پوری دنیا کا وہ اکیلا سپہ سالار ہے جو جس جنگ کے کمانڈر بن کر جاتے وہ جنگ جیتے بغیر آ نہیں سکتے۔ جس جنگ میں بھی خالد بن ولید کمانڈر رہتے وہ جنگ جیتے جاتی، بس ہارنے کا سوال ہی نہیں۔ یہ دنیا کا واحد سپہ سالار، ایسا سپہ سالار دنیا نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار ہو وہ جنگ ہاری ہو، اور ایسا کوئی کمانڈر آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ اعزاز تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آئیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرے۔ ان کے والد تھے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ بڑے پیسے والے بندہ تھے، بہت پیسے والے اور مالدار آدمی تھے۔ تو ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے بعثت سے پہلے اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد جو عرب کے اندر اسلام سے پہلے جو حج کا سسٹم چلتا تھا، جو بھی حاجی آتے تھے دوسرے کنٹریز سے، ان تمام حاجیوں کو یہ اکیلے آدمی کھانا کھلاتے تھے، اور جب تک ان کا حکم نہیں ہوتا کوئی اور چولہا وہاں پر نہیں سلگایا جا سکتا، یعنی کسی کو پرمیشن نہیں تھی آگ لگانے کی، سوائے یہی چولہا سلگائیں گے، یہی سب کو کھانا کھلائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کھلا۔ ان کے خاندان کی خصوصیت تھی حاجیوں کو ہمیشہ یہی لوگ کھانا کھلاتے تھے۔ اور ان کے خالد بن ولید کے چچاؤں میں سے ایک چچا کا معاملہ ایسا کہ گھر کے اندر ہمیشہ پکوان ہوتا تھا، آنے والے جانے والے مہمان، اور کسی کو پرمیشن لے کر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی بھی نیا مہمان مکے کے اندر آیا تو ان کے گھر آ جانا کھانے سیدھا، ڈائریکٹ ان کے گھر آ جانا، پوچھنا میں تمہارے گھر کو آنا کیا نہیں، ڈائریکٹ آنے جانے والے سب مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا ان کا دروازہ، اتنے زبردست تھے۔ اور ان کے ایک اور خصوصیت تھی ان کے والد کی، ولید کو وحید بھی کہتے تھے، ولید کو مکے کے اندر وحید کہتے تھے۔ کیوں؟ وحید مانے اکیلا، اکیلا اس لیے کہتے تھے کہ ایک سال خانے کعبہ پر جو غلاف لگاتے نا، اوپر کپڑا دیکھے رہیں گے آپ سب، تو غلاف جو ہے قریش کے پورے لوگ مل کر ایک سال لگاتے تھے، تو ان کے والد ولید اکیلے ایک سال لگاتا تھا، ایک سال ان کی باری تھی، ایک سال ان کی باری، وہ سب مل کر ایک سال لگاتے تھے پر پیسہ۔ تو ولید جو ہے اکیلے ایک سال پورا کپڑا لگاتے تھے، ایک سال ان کی باری، ایک سال ان کا، آلٹرنیٹ ہونے لگاتے تھے، تو اسی لیے ان کو وحید کہا جاتا تھا، اکیلا خانے کعبہ پر کپڑا لگانے والا بندہ یہ حضرت ولید تھے، خالد کے والد، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئیے، تو یہ ہمیشہ سے مالدار خاندان رہا، اور ان کی خاندان کی خصوصیت بہت سارے خصوصیات ہیں، تو ان میں سے مختصر خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی۔ تو خالد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے سے پہلے ان کے مختصر کا خان یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو 5 سال کی عمر تک جو ہے پالنے کے لیے، دودھ کے لیے خریے میں بھیجا گیا تھا گاؤں دیہات میں۔ تو جب 5 سال کی عمر میں واپس اپنے ماں کے پاس آئے، اس وقت ان کو چیچک کی بیماری لاحق ہوئی تھی، تو ان کے انتقال تک بھی ان کے کلے پر چیچک کا دھبا بیٹھا ہوا تھا۔ تو کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے بارے میں کہتے تھے کہ خالد بن ولید جیسے آدمی کو کیا اسلام سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ بڑا ذہین آدمی اور ہوشیار اور چالاک آدمی ہے، کیا اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ جب یہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف آئے تھے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو خالد بن ولید کے ذریعے ہوئی تھی، کیونکہ جس کمانڈر کے خالد بن ولید جو ہے سپہ سالار تھے، قریش مکہ کے سپہ سالار تھے، اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب جنگ ہار کر بھاگ رہے تھے خالد بن ولید، جس پہاڑ پر اللہ کے نبی نے 50 تیر انداز صحابہ کو چھوڑا تھا، اس میں سے 5 لوگ اتر گئے تھے، 15 بچے تھے،
खालिद रजी अल्लाह ताला इस्लाम कबूल करने से पहले देख लिए यहाँ से हम जीत सकते जंग, तो आए और जीत गए जंग। आए उधर से तकरीबन 10-15 सहाबा को शहीद किया और जीत गए। तो ये खालिद बिन वलीद इस्लाम से पहले की गई जिन थी। अल्लाह के नबी कहते थे हमेशा खालिद बिन वलीद के सिलसिले में कि खालिद अगर इस्लाम कबूल कर लेता, खालिद अगर इस्लाम कबूल कर लेता तो इस्लाम के बेहतरीन लोगों में उनका नाम होता। यानी बार बार खालिद के बारे में खालिद क्योंकि खालिद बिन वलीद के भाई थे वलीद बिन वलीद तो वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए थे। तो उनसे अल्लाह के नबी कहते थे क्या तुम्हारे भाई खालिद को इस्लाम अभी समझ में नहीं आया? अगर तुम्हारा भाई इस्लाम में आ जाता तो हम उसे अच्छा मकाम देते, क्योंकि वो बड़ा सिपह सालार बड़ा ज़हीन आदमी है और बचपन से ही घोड़सवारी की आदत थी इनको। बचपन से ही हमेशा घोड़सवारी करने का शौक था और ऐसी घोड़सवारी करते थे कि घोड़सवारी के अंदर बड़े माहिर थे। तो अल्लाह के नबी को हमेशा खालिद बिन वलीद की फिक्र थी कि इस्लाम कबूल करता तो बहुत अच्छा होता। तो वैसे ही हुआ जब इनके भाई जाकर वलीद ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला के साथ में बात किया कि तुम्हारे बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए दिल को खोल इस्लाम के लिए दिल को खोल दिया। ऐसा होता है कि एक मर्तबा इनके साथ खालिद बिन वलीद के साथ अमर बिन आस और उस्मान बिन तलहा ये तीनों मिलकर आपस में फैसला कर लेते कि हम इस्लाम कबूल करेंगे और तीनों मिलकर दायरे इस्लाम में मदीना आते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तीनों इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मक्का मदीना आकर जब इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह के नबी इन तीनों के बारे में क्या कहते हैं मालूम है? अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज मक्के ने अपने जिगर गोशों को इस्लाम से मुनव्वर कर दिया, अपने कलीजे के टुकड़ों को इस्लाम से मुनव्वर कर दिया। इस्लाम मक्के ने आज मक्के शहर ने अपने कलीजे के टुकड़ों के दरमियान इस्लाम को भेज दिया। नहीं मुसलमान होने से अल्लाह के नबी इतना खुश हो गए थे, इतना खुश हो गए थे कि तीनों बड़े बेहतरीन आदमी थे, तीनों भी बड़े बेहतरीन आदमी थे। तीनों एक साथ इस्लाम कबूल कर लेते हैं और उसके बाद जब इस्लाम कबूल करते हैं तो खालिद बिन वलीद की सबसे बड़ी पहली जंग जो थी 8 हिजरी के अंदर खालिद बिन वलीद को तकरीबन 3000 सहाबा के लश्कर के दरमियान एक अदना सा सिपाही बनकर खालिद बिन वलीद शरीक होते हैं। और उस जंग के कमांडर कौन होते हैं? ज़ैद बिन हारिस, जो अल्लाह के नबी के खास आदमी होते हैं। ज़ैद बिन हारिस जो अल्लाह के नबी के खास होते हैं, वो जाफर बिन अबी तालिब और उबैदुल्लाह बिन रवाहा, ये तीनों को एक के बाद अल्लाह के नबी, क्योंकि जब जा रहे हैं तो ये रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। मालूम है कि रोमन एम्पायर का एक आदमी, एक सिपह सालार मुसलमानों को हमला करने वाला और एक मुसलमान साबित उसने शहीद कर दिया था। तो अल्लाह के नबी ने इनके खिलाफ और जंग के लिए एक सिपह सालार को, कौम को तैयार किया, एक फौज को तैयार किया जो 3000 का लश्कर था। तो इनके 3 कमांडर को भेजा अल्लाह के नबी, एक के बाद 2, एक शहीद हो जाए तो दूसरे को बनाना, दूसरा शहीद हो तो तीसरे को बनाना, अगर तीसरा भी शहीद हो जाए तो चौथा तुम अपनी जानिब से फैसला कर लेना। ये कहकर भेजते जब आते हैं एक मकाम पर आते हैं, कौन सा मकाम में मुअत्ता नामी एक जगह पर पहुंचते हैं। मकाम मुअत्ता पर पहुंचते हैं तो दुश्मन रोमन एम्पायर की जो फौज है कितनी बड़ी है मालूम है? 2 लाख का लश्कर है, 2 लाख का लश्कर। मुसलमान कितने हैं? 3000। दोनों का मुकाबला करना है। सहाबा 2 दिन रात बैठकर सोचते क्या करें, कैसा हमला किया जाए। मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी को खत लिखेंगे कि मदीने से और भी सहाबा को भेजे, और भी सहाबा को भेजे, क्या करें, सोचने में पड़ गए। लेकिन हजरत ज़ैद बिन हारिस ने कहा था कि नहीं, हम लोग को भेजा गया है, बस लड़ना है, बस अल्लाह है फैसला करने वाला। ये कहकर मैदान में उतरते हैं और जंग शुरू होती है। जंग शुरू होती है, एक के बाद दीगरे के बाद 1, 2, 3 सिपह सालार शहीद हो जाते हैं मुसलसल। तीनों सिपह सालार, ज़ैद बिन हारिस और उसके बाद जाफर बिन अबी तालिब और उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा, तीनों शहीद हो जाते हैं। शाम हो जाती है, मगरिब हो जाती है। अब मुसलमानों को किसे कमांडर बनाना है देखते हैं, बैठते हैं। उसके बाद फैसला होता है कि खालिद बिन वलीद को कमांडर बनाया जाए, सिपह सालार बनाए। अब खालिद बिन वलीद को जैसे कमांडर बनाया, खालिद बिन वलीद ने कहा कि रात में हम जंग नहीं करेंगे, रात में जंग नहीं करेंगे, जंग रोक दिया। तो अब रात में बैठकर खालिद बिन वलीद ने सोचा कैसे करें, 2 लाख का लश्कर है, हमारे बड़े 3 सहाबा शहीद हो गए, 3 कमांडर शहीद हो गए।
اب مسلمان کی گنتی کے 3000 کے قریب تعداد ہے بس. اب کیا کیا جائے؟ یہ سوچتے سوچتے خالد بن ولید نے فجر کے وقت میں تمام لوگوں کو بیٹھا کر مشورہ دیا. کہا کہ اب جنگ کی چالوں میں سے کچھ چال ہم کو چلنا ہے. ذرا غور کیجئے خالد بن ولید کو اللہ نے کیا دماغ دیا کہ کہا رائٹ میں کل کی جنگ میں رائٹ سے جو لوگ تھے وہ سب لیفٹ آ جائے اور لیفٹ والے رائٹ کو آ جائے. جو فرنٹ تھے وہ بیک چلے جائے, بیک سے سامنے آ جائے. اور پیچھے کچھ لوگوں کو بھیج دیا, چند سو آدمیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا. کہا یہ سب جنگ کرتے رہیں گے تو پیچھے کے لوگ کیا کریں گے؟ صرف دھول اڑاتے رہیں گے, زمین سے دھول اڑاتے رہیں گے. دھول اڑانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا صحابہ کو. فوراً کیا معلوم ہوگا؟ کہا کہ تمہارا کام آخر میں کھڑ کر صرف دھول اڑاتے رہنا, مٹی اڑاتے رہنا, بس کچھ نہیں کرنا, کہ لوگوں کو غبار دکھائی دے بس. ٹھیک ہے, صبح ہوتی ہے, جنگ کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں, پیچھے سے دھول اڑائی جاتی ہے, شروع ہو جاتا ہے دھول اڑانا. اب ادھر مسلمان سب بدل گئے. تو جیسے ہی لشکر آیا سامنے, دیکھتا ہے کہ چہرے پورے بدل گئے ہیں. جو لوگ کل میرے سامنے تھے آج وہ میرے سامنے نہیں ہیں, پورا معاملہ بدل گیا ہے. ہاں, محمد مدینے سے بڑے لشکر کو بھیج چکا ہے, اب ہم کو پیچھے ہٹنا ہے. ان کا سپہ سالار کہتا ہے کہ پیچھے دھول اڑ رہی, فوج آ رہی ہے, بڑی فوج آ رہی ہے, مدینے سے مسلمانوں کی بڑی تعداد آ رہی, اب ہمارا جنگ میں لڑنا مشکل ہے. 2 لاکھ کا لشکر پیچھے بھاگ جاتا ہے اور جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے خالد بن ولید کو کیسے دماغ دیا, کیسے انہوں چال بازی سے 3000 کے لشکر کو بڑی حفاظت کے ساتھ پھر مدینہ لے کر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خالد تم اللہ کی تیز کی گئی تلوار ہو, کیونکہ اس جنگ کے اندر خالد رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں. کتنی؟ 9 تلواریں, ایک کے بعد شہید کرتے 9 تلواریں ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا خالد کو تم اللہ کی تلوار ہو, سیف اللہ. اس دن سے ان کو ٹائٹل دیا گیا. اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس دن سے مسلمانوں کے کمانڈر شمار کیے گئے. کئی جنگیں خالد بن ولید نے لڑی, ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے زمانے میں بھی, ابتدائی دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہی تھے. تقریباً عراق, ایران اور سیریا سب مسلسل خالد بن ولید فتح کرتے چلے گئے. لگ بھگ 2 سال میں خالد بن ولید نے 2 سال ادھر ایران کی طرح کی تھے قیام کر ادھر ہی قائم تھے, ادھر سے واپس مدینہ نہیں آئے. 2 سال تک جب یہ رکے تھے 15 جنگیں انہوں نے فتح کی, 15 جنگیں لڑے اور 15 جنگ فتح کیے. ایسے مسلمانوں کی آبادی بڑھاتے گئے اور دھیرے دھیرے معاملہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں خالد اگر جنگ میں ہوتا وہ جنگ جیت جاتی. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر خالد پر آتا, کیونکہ انسان ہے, فطرت ہے, بس تمہیں ہے تو بس بھی ہمارے کو کیا بولتے لوگ ہمارے در, تمہیں آئے ہو جاتا کام آسان, اب تمہیں آگے. مطلب انسان کے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کبھی کبھی شرک کا مرحلے میں داخل ہو جاتے. تو ایسا ماحول دکھائی دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور ایک اندیشہ تھا عمر کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا, کہ خالد جو ہے ڈیرنگ اور ڈیشنگ کے ساتھ میدان میں چلے جاتے ہیں, زیادہ بڑا سے بڑا لشکر ہو تو بھی یہ چلے جاتے ہیں, لیکن خالد کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. اب خالد کو میدان دینے کے بعد اب وہ جو فیصلہ کرے وہی سننا پڑے گا سب کو. تو اس لیے خالد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میں ایک کام کرتا ہوں, خالد کو معزول کر کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جنگ کا کمانڈر بناتا ہوں, اور لوگوں کے درمیان اعلان کروا دیا کہ دیکھو میں خالد سے ناراض ہو کر نہیں نکالا. پہلی بات سن لو کہ میں خالد سے ناراض نہیں ہوں, خالد نے کوئی غلطی بھی نہیں کی کہ میں ان سے معزول کر رہا ہوں, کیونکہ کسی کو کمانڈر سے نکالنے کے لیے یا تو خیانت کرنا, یا تو کوئی گناہ کوئی غلطی کرنا, یا کوئی بادشاہ آیا ہوا بادشاہ ناراض رہنا. کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے خالد کے, لیکن میں نے دیکھا کہ خالد کی وجہ سے لوگ انتشار اور اختلاف دینے, لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا ہونے والا ہے جو عقیدے کا فتنہ ہے. یعنی اللہ پر بھروسہ اٹھ کر خالد پر بھروسہ لوگوں کے اندر آ رہا ہے. میں نے اس اندیشے کو محسوس کیا, لہٰذا میں خالد کو معزول کر کر ابو عبیدہ بن جراح کو میں خلیفہ یہ بناتا ہوں, کمانڈر بنا رہا ہوں. تو ابو عبیدہ کے قیادت میں خالد نے رہ کر جنگ کیا, کبھی پیچھے نہیں گئے, مجھے کیا بنا کر تم کو ہٹائے, نہیں تم کو بنائے مجھے ہٹائے, ایسا کبھی حضرت خالد بن ولید نے کبھی سوچا نہیں. ہمارے درمیان کیا رہتا, وہ تمہیں کیا, کل تک میرے نیچے رہا تم میرے اوپر بیٹھا, یہ اس طرح ہمارے دلوں میں بات آتی. ان کے نیچے رہ کر خالد جنگ جیت, حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جنگیں کی
اور الحمدللہ جنگوں میں کامیابی حاصل کی. اس طرح بہت ساری جنگیں حضرت خالد بن ولید نے کیا. خالد بن ولید سن 21 ہجری میں خالد بن ولید اپنے ہی بستر پر اپنی آخری سانس توڑتے ہیں، اور خالد کا مشہور جملہ یہ ہے کہ اے اللہ اتنی جنگیں خالد لڑا، کیا مجھے شہادت کا مرتبہ نہیں دیے گا؟ شہادت کی جنگ مجھے نہیں ملے گا، موت مجھے نہیں آئے گی، کسی جنگ میں میں شہید نہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ وہ کسی جنگ میں مارے جائے، شہید ہو جائے اور شہادت کا مقام انہیں مل جائے. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کسے کیا دینا. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت خالد کو بستر پر 21 ہجری کے سال حضرت خالد کو اپنے ہی بستر پر، اپنے ہی گھر پر موت آتی ہے. اللہ رب العالمین حضرت خالد کی مغفرت فرمائے. اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوا ہیں. حضرت خالد بن ولید کی مختصر سیرت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ رب العالمین صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرتوں کو سن کر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنے ایمانی جذبے کو ہمیشہ تازہ رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسی قربانیوں کا وقت آئے تو اپنے آپ کو تیار کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی.